یروشلم فلسطین میں موجود دنیا کا واحد مقدس شہر ہے جہاں ہزاروں سال جنگیں لڑی گئی اور برسوں خون کی ندیاں بہتی رہی۔ جب رومیوں نے عیسائیت قبول کی تو انہوں نے یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی۔ انہیں اپنے مقدس مقام کی زیارت کی اجازت بھی نہیں تھی۔ پھر 637 عیسوی میں جب حضرت عمر نے یروشلم فتح کیا تو پہلی بار یہودیوں کو بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی زیارت کی اجازت ملی۔ اس کے کئی صدیوں بعد جب صلیبی جنگوں کے نتیجے میں عیسائی قابض ہوئے تو ایک مرتبہ پھر یہودیوں کا قتل عام کیا جانے لگا۔ تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے یروشلم فتح کرنے کے بعد یہودی پھر سے ان علاقوں میں رہنے لگے۔ پھر 1799 عیسوی میں نیپولین بوناپارٹ نے فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی ریاست بنانے کا منصوبہ پیش کیا اور اس پر فرانس، برطانیہ اور امریکہ میں موجود یہودی متحرک ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن جنگ میں جرمنی ہار گیا، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرا اور فلسطین برطانیہ کی کالونی بن گیا۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہوتے ہی عالمی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں یہودیوں کی آبادکاری شروع ہو گئی اور 1882 عیسوی میں پہلی مرتبہ چند یہودیوں کی ایک بستی فلسطینی علاقے میں قائم کی گئی۔ پھر کچھ خاص ہوا۔ 1917 میں برطانیہ کی طرف سے معاہدہ بلفور یعنی بیلفور ڈیکلیریشن کا اعلان کیا گیا اور 1922 میں لیگ آف نیشن نے فلسطینی سرزمین پر زیونسٹ ریاست کی منظوری دے دی۔ جب فلسطینی سرزمین پر وعدے سے زیادہ یہودی مقیم ہونے لگے تو 1930 میں عربوں نے مزاحمت کی۔ پھر 1936 میں برطانوی حکومت نے پیل کمیشن قائم کیا جس نے فلسطین کو تقسیم کرنے کے منصوبے کی اینٹ رکھ دی اور دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین لایا جانے لگا اور ان سے وعدہ بھی کیا جانے لگا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہیں علیحدہ ریاست دی جائے گی، اور دوسری طرف فلسطینیوں کے ساتھ بھی اسی قسم کے وعدے کیے جانے لگے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ نے ریزولوشن 181 کی قرارداد کے تحت فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک نے یہودیوں کو فلسطینیوں کی خون ریزی کرنے اور مسلم اکثریتی علاقوں سے بے دخل کرنے میں ان کی مدد کی۔ 1948 میں برطانیہ نے اپنی فوجیں اس علاقے سے نکالی تو 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، جسے عرب ممالک نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 1948 کے بعد آج تک فلسطینیوں نے اسرائیلیوں سے کئی جنگیں لڑی، تاہم یوم کپور کی خوفناک جنگ اسرائیلیوں کے لیے آج بھی ڈراونا خواب ہے۔ 1973 کو جنگ یوم کپور کے مارکے کے بعد اب 7 اکتوبر 2023 کو ایک مرتبہ پھر یوم کپور پر فلسطینیوں نے اسرائیل کے برسوں سے جاری مظالم کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس بار حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم ہونے کے خدشات ہیں۔ ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ پوری دنیا میں امن و امان کا ماحول رہے، انسانیت زندہ رہے، انسانیت کو پہچانا جائے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے آگے نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔